یہ بتائے گا کہ پارلیمان سے تو پاکستان تحریک انصاف کی اہم عہدوں سے جو ہے ان کا صفایا ہو رہا ہے، اور ایسے میں کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ان فیصلوں سے پاکستان تحریک انصاف کی جو سپورٹ ہے پبلک کے اندر، جو ہمدردی ہے تحریک انصاف کے لیے، وہ بڑھتی چلی جائے گی کم ہونے کے بجائے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں کسی عہدے پر براجمان ہوں اور خدا نہ خواستہ کوئی جرم سرزد ہو جائے یا کوئی اپوزیشن لیڈر وہ قتل کر دے، تو اس کے بعد یہ کہا جائے او ہو یہ تو اپوزیشن لیڈر کو نااہل کر دیا یا اس کو سزا ہو گئی، تو قتل کا جرم عہدے پر براجمان ہونے سے نہ چھپتا ہے نہ ختم ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے تصور کر لیا جائے کہ 9 مئی کے جو واقعات تھے بہت ہی افسوسناک، اور پاکستان کی تاریخ کے سیاہ ترین دنوں میں سے ایک دن 9 مئی کا تھا، تو یہ کیسے تصور کر لیں کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا یا اس کا جو ٹرائل ہے اس کو بالکل ختم کر دیا جائے گا؟ یہ دیکھیے، ایک ٹرائل چلا ہے پورا سال سے بھی اوپر، بلکہ 1.5 پونے 2 سال۔ اس ٹرائل کے چلنے کے بعد، تمام تر شواہد ثبوتوں کے آنے کے بعد، یہ تمام تر نااہلیاں ہوئی ہیں اور ایک کنوکشن کی بیس پہ ہوئی ہیں، عدالتی پروسیس کا حصہ بنی ہے تحریک انصاف۔ دیکھیے، وہ تو ایک لیگل پروسیس ہے۔ جو پولیٹیکل ریکنسیلیشن ہے، پچھلی دفعہ جب یہ سارے معاملات ہوئے اور بات چیت ہوئی اور ایک کمیٹی بنی، جی جی تو کیا ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ انکار کریں اور آپ بیک آؤٹ کر جائیں، ہم تو تیار تھے مذاکرات کے لیے۔ تو دیکھیے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ پارلیمان میں ہم آج بھی تیار ہیں مذاکرات کے لیے، بات چیت کے لیے، بالکل ایک پولیٹیکل ریکنسیلیشن ہونی لیکن چاہیے۔ پارلیمان سے جی، پاکستان تحریک انصاف کے اہم عہدوں سے ان کا صفایا ہو رہا ہے، لیڈر آف کی پوزیشن ان کے جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں۔ عمر ایوب کا معاملہ جہاں تک ہے، ان کے بارے میں تو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا تھا، تو کیا اگر اسپیکر صاحب تھوڑا سا صبر کر لیتے تو وہ بہتر نہ ہوتا؟ دیکھیے، جیسے میں نے کہا کہ کسی عہدے پر براجمان ہونے سے جرم ختم نہیں ہوتا، تو یہ نااہلی کیسے تصور کر لی جائے کہ یہ ختم ہو جائے گی کیونکہ آپ ایک عہدے پر براجمان ہیں؟ تو یہ ایک لیگل معاملہ ہے، ایک پولیٹیکل معاملہ ہے۔ تو 9 مئی کے معاملات کو ڈائلیوٹ کرنا یا اس کو ڈاؤن پلے کرنا یا اس بارے میں یہ تاثر قائم کرنا کہ یہ تو تھا ہی نہیں جی، اور اس سے تو نااہلی ہونی نہیں چاہیے تھی، تو یہ نااہلی 9 مئی پہ ہوئی ہے۔ 9 مئی کا بڑا گھنونا جرم تھا، اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو اٹیک کیا گیا، رینسیک کیا گیا گھروں کو، اسٹیٹ انسٹالیشنز پہ حملے کیے گئے، سیبوٹاج کیا گیا، تو اس کی سزا تو ہونی تھی۔ یہ تو رائٹنگ آن دا وال تھا، دیر سویر ہونی تھی، شواہد موجود تھے، کیمرے کی آنکھ نے سب کچھ دکھایا تھا، تو اس کے پیچھے چھپنے سے تحریک انصاف کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ تو یہ تو عطا صاحب پھر لمبی فہرست ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی، کچھ 77 کے قریب لوگ بتائے جا رہے ہیں جو ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں، جن کے خلاف فیصلے آ سکتے ہیں۔ یہ تو صفایا ہو جائے گا پارلیمان سے پاکستان تحریک انصاف کا پھر؟ نہیں، یہ دیکھیں، یہ فیصلے اس چیز پر اس کا انحصار نہیں ہے کہ کون پارلیمنٹ میں ہے کون نہیں ہے۔ جی ہاں حسان نیازی تو پارلیمنٹ میں نہیں تھا، جی ہاں بہت سارے لوگ ہیں جو پارلیمنٹ میں نہیں ہیں۔ تو دیکھیے، جیسے میں نے کہا کہ جرم کی نوعیت ڈٹرمن کرتی ہے کہ سزا کی نوعیت کیا ہوگی، یہ اس سے ڈٹرمن نہیں ہوتا کہ کون پارلیمنٹ میں ہے کون نہیں ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کون کون لوگ اس میں ملوث تھے۔ یہ تو اب دیکھنے والی بات ہے کہ کتنے لوگ ملوث تھے کتنے نہیں تھے، تو یہ آنے والے وقت ہی بتائے گا۔ اور کیا اس میں آگے کا راستہ یہی ہے کہ اگر کوئی معافی مانگ لے تو اس کی بچت ہو سکتی ہے؟ جو کہا بھی گیا تھا ادارے کی جانب سے بھی، تحریک انصاف کو آفر دی گئی تھی کہ معافی مانگ لے تو اس میں نہیں، صورتحال بن سکتی ہے، اور کئی لوگ ایسے ہیں بھی جنہوں نے معافی مانگ لی جو الگ ہو گئے، مراد راز کی نہیں، یہ طرح تو سے ان اسی کے طرح خلاف نا کہ کارروائی کوئی نہیں ہوئی۔ بندہ قتل کرے اور وہ کہے آئی ایم سوری، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ قتل کر کے آئیں کہ آئی ایم سوری، اگلا کہ چلو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے، ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ بیکاز دیکھیے، ایک جرم سرزد ہوا ہے، ایک لیگلی وہ ایک جرم ہے، وہ ریکگنائزڈ ایک کرائم ہے، اس کرائم کی ایک سزا ہے قانون کے اندر۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا معافی سے کوئی تعلق ہے، اس کا تعلق شواہد کے ساتھ، ثبوتوں کے ساتھ اور عدالت کے اندر چلنے والے ٹرائل کے ساتھ ہے۔ تو عطا صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے 5 تاریخ کو انہوں نے احتجاج کی کوشش کی، تحریک چلانے کی کوشش کی، حکومتی سختی رہی، اس سے پہلے بھی کافی تحریکیں چلیں، کامیاب نہیں ہو سکی، ظاہر اس کی وجہ کچھ حکومتی سختی بھی تھی، گرفتاریاں بھی تھی، جو بھی ہے۔ تو اس سے جو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو تحریک انصاف کی طرف سے تھریٹ ہے، کیا اب وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اوور ہو چکی ہے، اب آپ کو خطرہ نہیں رہا تحریک انصاف کی سائڈ سے؟ دیکھیے، تحریک انصاف کی جو پچھلی کئی کالز رہی ہیں پروٹیسٹ کی اور جو ان کے معاملات رہے ہیں، وہ اندرونی خلفشار کا، اندرونی انتشار کا شکار ہے۔ ڈویژن ہے، پارٹی کے اندر گروپنگز ہیں، گنڈا پور گروپ ہے، جنید اکبر گروپ ہے، شیر افضل مروت ہے، بشرا مانکا ہے اور علیمہ خان ہے۔ تو یہ جب ڈفرینٹ گروپنگز ہیں، وہ کسی ایک بات پہ ان کا ہے ہی نہیں کوئی اگریمنٹ۔ تو دیکھیے، جب آپ کے اتنے گروپس ہوں گے، اتنے ڈس ایگریمنٹس ہوں گے، تو پارٹی پالیسی تو کلیئر نہیں ہوتی نا۔ اور پارٹی پالیسی کلیئر نہ ہو تو پھر لوگ بھی جو ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں
کہ یہ ان کی اپنی اندرونی ڈویزو پالیسی ہے جس کی بنیاد پہ یہ بھگت رہے ہیں. اسٹریٹ پاور ہے نہیں, لوگ نکل نہیں رہے, اور ان کے تمام جو ہے پروٹیسٹ وہ بری طرح ناکام ہو رہے ہیں. اوپر سے رہی صحیح کثر جو ہے وہ حکومتی گرفتاریوں اور کریک ڈاؤن وغیرہ سے پوری ہو جاتی ہے, جو دفعہ 144 بھی لگا دیا جاتا ہے ساتھ ساتھ. دیکھیے, میں نہیں سمجھتا کہ اگر بہت زیادہ لوگوں کی تعداد آ جاتی تو دفعہ 144 سے کوئی فرق پڑتا. یہ تو دیکھیں نا, یہ تو وہی بات ہے جو بچے نے کہا تھا کہ پولیس ہمیں ڈنڈے مارے گی تو ہم انقلاب کیسے لائیں گے. جی ہاں, تو یہ تو پھر جب انقلاب آتا ہے تو پھر ہزاروں لوگ, لاکھوں لوگ نکلتے ہیں. تو اس پہ تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ ان کی اسٹریٹجی ناکام رہی ہے. جب خطرہ ہی نہیں رہا پاکستان تحریک انصاف سے عطا طاہر صاحب, تو پھر اس پارٹی کو دیوار سے کیوں لگایا جا رہا ہے؟ دیکھیے, میں نے جیسے کہا کہ جرم سرزد ہوا ہے اس کی سزا ہے, وہ 9 مئی کا ہو, وہ باقی معاملات ہوں, تو دیوار سے کیا لگانا کسی کو, اور دیوار سے لگانے کا تو اس میں کوئی ایسا عنصر نہیں ہے. اس میں تو جرائم کیے ہیں اس کی سزا ہے اور وہ بھگتنی پڑتی ہے. تو یہ بتائیں کہ 14 اگست کو بھی پاکستان تحریک انصاف نے ایک احتجاج پلان کیا ہوا ہے خان صاحب کی ہدایات کے اوپر, تو 5 اگست کی طرح 14 اگست کو بھی سختی ہوگی یا اجازت دیں گے پروٹیسٹ کی؟ میرا تو سمر صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف ہر قومی تہوار پہ کیوں پروٹیسٹ کرتی ہے؟ 5 کو یوم استحصال کشمیر تھا, کیا ہی اچھا ہوتا, کشمیر کے جھنڈے لیتے باہر نکلتے, انڈیا کے خلاف, مودی کے خلاف احتجاج کرتے اور کہتے کہ اس نے غلط کیا تھا 5 اگست کو. جب کوئی آتا ہے, ایران کا پریزیڈنٹ آیا تب انہوں نے کال دے دی, بیلاروس کے پریزیڈنٹ آئے تب کال دے دی. میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ تمام تر پروٹیسٹ ان دنوں پہ کیوں کیے جاتے ہیں کہ جو قومی دن ہوتے ہیں, جن کی اہمیت ہوتی ہے, اسٹریٹجک نیچر کے ہوتے ہیں. تو یہ بڑا افسوسناک ہے کہ 14 اگست کو پروٹیسٹ کیا جائے. میں تو ان کو دعوت دوں گا کہ آپ 15 اگست کو پروٹیسٹ کریں تاکہ بھارت کو پیغام جائے. مودی کے خلاف تو احتجاج کرنے والے پہلے ان کے اپنے ملک کے اندر کافی زیادہ ہیں. تو یہاں بھی ہونے چاہیے. تو یہ بتائیں عطا طاہر صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے کہ جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں ان کی سیٹیں خالی ہونے کے بعد وہاں وہ الیکشن نہیں لڑیں گے بطور پروٹیسٹ. تو کیا نون لیگ اس خالی میدان سے فائدہ اٹھائے گی یا کنونس کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایک جمہوری عمل ہے, آئے اس کا حصہ بنے؟ پالیٹکس میں کوئی بائیکاٹ نہیں ہوتا, اور یہ بہت ان کی بھول ہوگی, بڑی غلطی ہوگی کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم بائیکاٹ کریں گے تو کوئی فرق پڑ جائے گا. ان کا اپنا نقصان ہے, ان کی غلط پالیسی ہوگی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بائیکاٹ سے کبھی معاملات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہوتے. تو یہ اپنا نقصان کریں گے, ضرور کریں, کیونکہ ان کا سیاسی ذہن نہیں ہے. یہ ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں اور آپٹکس کے لیے کھیلتے ہیں, تو کھیلنے آپٹکس کے لیے, پر سیاسی میدان کبھی خالی نہیں چھوڑا جاتا. تاریخ کا یہی سبق ہے. اور دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ آگے کے والے سے اب کیا لائے عمل ہے آپ کا کہ تحریک انصاف کو پھر سے انگیج کرنے کی کوشش کریں گے, چونکہ ظاہر اب تو وہ کافی زیادہ اندرونی مسائل کا شکار ہیں, یا اب مزید دبایا جائے گا؟ نہیں, دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں بالکل بات چیت ہونی چاہیے پارلیمان کے اندر بھی, اور مکمل طور پہ ان کو بالکل ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت ہو اور ان کو آن بورڈ لیا جائے اور ایک ہم آہنگی پیدا ہونی چاہیے. میں بالکل اس میں بلیو کرتا ہوں, مگر یہ ہمیشہ ایسا کیا بھی جائے گا یا ہونا چاہیے یا ایسا کیا بھی جائے گا؟ نہیں, دیکھیں, ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں, بٹ انہوں نے ہمیشہ راہ فرار اختیار کی ہے. تو یہ تو ہمیشہ انہوں نے معاملات خراب کیے. ہم تو ہمیشہ اس حق میں ہوتے ہیں کہ مذاکرات کیے جائیں, بات چیت کی جائے اور ایک ہم آہنگی پیدا کی جائے. پچھلی دفعہ بھی مذاکرات انہوں نے ختم کیے تھے, ہم نے نہیں کیے. وہ تو کہتے ہیں آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب سے ملاقات تک آپ نہیں کروا سکتے تھے, تو آپ سے کیا لیتے ہیں ملاقات کی میز پہ بیٹھ کے؟ خان صاحب جب علیمہ خان کو ملنا چاہتے ہیں مل لیتے ہیں. اب میں اگر آپ کو بتا دوں کہ وہ ناشتے میں کیا کھاتے ہیں اور کھانے میں کیا کھاتے ہیں اور رات کو کیا کھاتے ہیں اور ٹریڈ مل پہ کتنے گھنٹے بھاگتے ہیں, تو یہ تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کتنی شانہ زندگی گزاری جا رہی ہے. لیکن جیل تو جیل ہی ہے نا عطا طاہر صاحب, چاہے جتنی بھی شانہ ہو. ٹھیک ہے, بالکل جیل ہوگی, اور وہ ملاقات کی لسٹ بھیجتے ہیں, ملاقات ہو جاتی ہے جس سے ملنا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کو وہ ملنا نہ چاہتے ہو باہر آ کے وہ ویلا کرتے ہو, یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے, میں کیا کامنٹ کر سکتا ہوں.